اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسول کریم نبی الامین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سید العالمین سید المرسلین اشرف النبین خاتم النبین محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرمد دائما عبد قائمہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام القدیم فی القرآن الحمید والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم انا التواب الرحیم صدق اللہ العظیم صدق اللہ رسول النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اما بعد قال اللہ تعالی فی شان حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدا دائما عبدا قائما محبت اور سرور کے عالم میں جذبہ عقیدت مندی سے اور ایک مرتبہ بآواز بلند بارگاہ نبی کریم میں درود و سلام کے نذرانے بھیجیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ جھوم جھوم کر بآواز بلند اور ایک مرتبہ حد درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرمدن دائمن عبدن قائمہ تمام مصلیوں کو اور اس مسجد کے مقتدیوں کو نماز ادا کرنے والے سنی العقیدہ مسلمانوں کو یہ ماہ مبارک ہو ہر سنی العقیدہ بچے بوڑھے مسلمان کو یہ ماہ مبارک ہو سب مہینوں میں سب سے بڑا مہینہ مبارک مہینہ منور مہینہ معظم مہینہ ماہ ربیع الاول کا ہے جس طرح آپ ماہ رمضان مبارک کا احترام فرماتے ہیں ادب کرتے ہیں اسے سب سے بہتر مہینہ جانتے ہیں بندہ ناچیز فقیر حقیر کی یہ استدعا ہے کہ آپ اس ماہ معظم کو بھی معظم مانیں جس طرح سے اس کی تعظیم بجا لاتے ہیں اس ماہ کی بھی تعظیم بجا لائیں جانے کتنے نبیوں کو خدا نے مبعوث فرمایا لیکن ان سارے نبیوں میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا محبوب جانا محبوب تسلیم کیا
اور اسے اپنا حبیب تسلیم کر لیا، اور محبوب کو محبوب چیز زیادہ ہوتی ہے، اس محبوب کو پیدا کرنے کے لیے رب کریم نے اس ماہ کو سلیکٹ فرمایا۔ اگر اس کے پاس ربیع الاول سے ماہ رمضان مبارک کا مہینہ معظم ہوتا تو رب کریم آپ کی پیدائش کے لیے ماہ رمضان مبارک سلیکٹ کرتا، لیکن اپنے محبوب کو پسند مہینہ دینے کے لیے اس نے اس ماہ کو پسند فرمایا ہے، اور اپنے پاس بلانے کے لیے بھی اس ماہ کو پسند فرمایا ہے، اور مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کوچ کرنے کے لیے بھی ربیع الاول کا مہینہ پسند فرمایا، پیدا فرمانے کے لیے بھی وہی تاریخ اور بلانے کے لیے بھی وہی تاریخ، 12 تاریخ کو پسند فرمایا، اور پیدا کرنے کے لیے بھی وہی دن کو پسند فرمایا، اور اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے بھی وہی دن پسند فرمایا۔ تو اپنے محبوب کو محبوب چیز دی جاتی ہے، جب محبوب کے ماہ میں پیدا بھی فرمایا اور اپنے پاس بھی بلا لیا تو رب کریم کو یہ مہینہ بڑا محبوب ہے، اس لیے کہ اس ماہ میں پیدا ہونے والا اس کا محبوب ہے۔ تو آئیے دل کھول کر اس ماہ مبارک میں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خلوص دلی کے ساتھ ان کی بارگاہ میں نذرانہ درود پیش فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرمدن دائما ابدا قائما۔ گزشتہ جمعہ 155 آیات آپ سن چکے ہیں، ابھی 156 آیت کریمہ سورہ بقرہ کی سن رہے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان لوگوں پر جو اللہ والے ہیں، ان لوگوں پر جن پر اللہ کا انعام اور اکرام ہے، وہ لوگ جو خدا کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، وہ لوگ جن سے خدا راضی ہے اور اپنی رضا کو ان پر اظہار فرما دیا، وہ لوگ الذین اذا اصابتہم، جب ان پر مصیبت آتی ہے، جو خدا کے نیک بندوں پر، محبوب بندوں پر مصیبت آتی ہے، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو واویلا نہیں کرتے، خدا کی بارگاہ میں فریاد نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، احو فگاں نہیں کرتے، خدا کی ذات سے گلہ نہیں کرتے، بلکہ رب کریم ارشاد فرماتا جب ان لوگوں پر مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور ہمیں بے شک اسی کے پاس جانا ہے، ہر شے ملی اس سے ہے اور جانا بھی پلٹ کر اس کے پاس جانے والی ہے، ہر نفس اس کا ہے اور پھر اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ جب خدا کسی بندے پر بیماری یا مصیبت بھیجتا ہے یا اسے مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے، اللہ کا یہ عدل اور حکمت ہے، اللہ بے انصاف نہیں ہے، جب بے انصاف نہیں ہے تو مصیبت آنے پر اس سے واویلا زیبا نہیں دیتا، اس لیے کہ بغیر کسی حکمت کے کسی پر مصیبت نہیں بھیجتا، کسی کو بیماری دینا، کسی پر مصیبت بھیجنا، یہ خدا کی حکمت ہے، یہ خدا کی حکمت ہے، وہ مصیبت دے کر آزمانا چاہتا ہے، وہ مصیبت دے کر آزمانا چاہتا ہے، ایک ذکر کرنے والوں کو دیکھتا ہے، ایک اس کا شکر کرنے والوں کو دیکھتا ہے، ایک اس کی فکر کرنے والوں کو دیکھتا ہے رب کریم، اور جب مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنے والوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ذکر، شکر، اس کی فکر اور صبر بہت پسند ہے۔
رب کریم ارشاد فرماتا جب میرے نیک بندوں پر مصیبت آتی ہے اور میں انہیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں، اس کے سوائے واویلا نہیں کرتے کہ رب کریم مجھے بیماری کیوں دیا، مجھ پر مصیبت کیوں نازل فرمایا، میرے باغ کے پھل کا نقصان کیوں کیا، میرا ایک بچہ کیوں اٹھا لیا، معاذ اللہ میں بیماری کیوں دیا، یا ہمیں کسی حادثے میں مبتلا کیوں کر دیا، بس وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی چیز تیری حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جب مصیبت آتی تو خوش ہو جاتی، جب بیماری آتی تو خوش ہو کر ناچنے لگتی تھیں، رقص کرنے لگتی کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد فرمایا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یاد فرمایا۔ جب بھی کسی پر مصیبت بھیجنا ہو تو اس کا نام لینا پڑتا ہے فرشتے میں کہ فلانا فلانا میرے بندے پر مصیبت بھیجو، تو رب کریم کے کلام میں جب اس کا نام آتا ہے یہ کیا بڑی بات ہے، چاہے مصیبت بھیجے چاہے بیماری، کیا کوئی ناگہانی مجھے حادثے میں مبتلا کرے، لیکن رب کریم سے یاد کرتا ہے، اس بندے کو یاد کرتا ہے اور یاد کر کے ہی مصیبت بھیجتا ہے۔ اور وہ نیک بندہ جو خدا کا بندہ ہوتا ہے وہ شکر بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے اور اس کی فکر کرتا ہے کہ جب خدا مصیبت میں مبتلا کیا، دیا اس نے، لیا اس نے، مال اسی کا ہے، دیا اس نے، لیا اس نے، اولاد اسی کی ہے، دیا اس نے، لیا اس نے، جان اس کی بخشی ہوئی ہے، لیا اس نے، دیا اس نے، بدن اس کا، روح اس کی، مکان اس کا، زمین اس کی، آسمان اس کا، ہر چیز اسی کی بخشی ہوئی ہے۔ اگر لے تو کیا، اگر لے اس کی چیز وہ لے، ہماری کوئی چیز لے اور ہم اس کے پاس سے واپس لیں تو بولو آپ کو برا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کی کوئی شے لے اور آپ اس کے پاس جا کر مانگ کر لے کے آئے تو آپ کو برا محسوس ہوتا ہے؟ برا محسوس نہیں ہوتا۔ اور جب رب اپنے جان دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، ہر شے وہ دیا ہے، اگر وہ لے لے بری بات ہے؟ مال اس کا، اولاد اس کی، جان اس کی، ایمان اس کا، ہر شے اسی کے مالک ہے، اور وہ اپنی شے واپس لے تو تمہیں کیوں گھیلا ہے اور شکایت؟ دیا تھا مال اس کا ہے، لیا، برتنے کے لیے دیا۔ اگر آپ کسی کے مکان میں برتنے کے لیے کوئی سامان دیں، برتن دیں اور آپ مانگیں، بولو ناراض ہوگا؟ ناراض ہونا چاہیے، برتن آپ کا ہے، آپ نے اس کے پاس مانگ لیا، برتنے دیا تھا، اس لیے اولاد برتنے دیا ہے، مال چند لمحات کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے، چند سالوں کے لیے برتنے دیا ہے، جان، یہ ہاتھ، یہ نگاہ، یہ نظر، یہ عقل، یہ دماغ، یہ ہر شے بخشا ہے تاکہ برت لیں اور واپس کر دیں۔ اور جب وہ اپنی چیز واپس لے تو ہمیں غم کیوں؟ ہمیں تو یہی بولنا چاہیے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ والوں کی غذا ہے، اللہ والوں کی روحانی غذا ہے۔ مصطفیٰ کی امت سے پہلے کسی نبی کی امت میں کلمہ نہیں، پیغمبر سے پہلے، ہمارے پیغمبر سے پہلے کسی نبی کی امت میں کلمہ نہیں تھا، یہ صرف مصطفیٰ کی امت کو ملا ہے کہ جب بھی مصیبت آ جائے تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کو۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی گزر جائے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ راجعون کہو، بیماری آئے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ راجعون پڑھو، مال گم ہو جائے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، گھر جل جائے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، مال چوری ہو جائے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھ لو۔ لیکن کہاں پڑھنا، کہاں بولنا، ہر شے کو سنبھل کر بولنا ہوتا ہے۔ جب بھی مصیبت آئی تو سرکار دو عالم نے فرمایا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ تعالی مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرما، صبر بھی عطا فرما، اجر بھی عطا فرما، اور جو شے میری لے لیا ہے اس سے بہتر بدل بھی عطا فرما، اس سے بہتر بدل بھی عطا فرما۔ بچہ گیا، چھوٹا بچہ گزر گیا، آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ میرا بچہ لیا ہے، اس سے بہتر بچہ مجھے عطا فرما،
دعا خدا کی رب کے بارگاہ میں مانگ سکتے ہیں، لیکن ماں گزر جائے، باپ گزر جائے تو کیا بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر باپ عطا فرما؟ دعا مانگنا تو سوچ کر مانگنا، دعا مانگنا تو سوچ کر مانگنا۔ ہمارے اسکول میں ایک کنڑ میڈم ہے غیر قوم کی، اس نے کہا اگر ہماری قوم میں سے کچھ گزر جائے تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میں کہا مجھے معلوم نہیں۔ وہ کہنے لگی میں نے جماعت والوں سے پوچھا، اس نے پڑھا، ہمارا ایک رشتہ دار گزرا تو وہ پڑھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے، تو میں نے اسے پوچھا کہ تو نے کیا پڑھا؟ تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دے۔ کیا آپ کا اسلام دوسروں کے لیے یہی دعا کرنا سکھاتا ہے؟ معاذ اللہ، میں نے فرمایا اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام سکھاتا ان للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کے پاس جانے والی ہے۔ یہ تو صحیح ہے، پھر یہ تو سوال کس نے پوچھا، جواب کسے دینا ہے؟ اسے اسلام کو پیش کرنا ہے۔ اگر یوں ہی پیش کیا جائے تو کون اسلام قبول کرے؟ اسلام غیروں کے لیے بد دعا سکھاتا ہے۔ معاذ اللہ، جب بھی سوال ہو تو سوچ سمجھ کر جواب دینا پڑتا ہے۔ مال چوری ہو جائے، آپ انا للہ و انا راجعون پڑھیں گے تو اگر مال آپ کا حلال کا ہے تو قسم اللہ کی ذات کی مل جائے گا، اگر مال میں حرام کا مشتبہ ہے تو نہیں ملے گا۔ اگر آپ کی حلال کی کمائی ہے اور آپ انا للہ و انا راجعون پڑھیں گے تو ضرور ملے گا۔ اگر کوئی شخص گم ہو گیا ہے 1500 بار ان للہ و انا راجعون پڑھو، بے شک آپ کا مال اسے مل جائے گا، گم شدہ آپ کو مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ صدق دل سے پڑھایا جائے، اس پر یقین رکھا جائے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون اسلام کا حسن عقیدہ بڑھاتا ہے، ہمارے عقیدے کو صحیح کرتا ہے اور خدا کی محبت بڑھاتا ہے، خدا پر توکل بڑھاتا ہے، خدا کے عشق کو بڑھاتا ہے اور خدا کا بنا دیتا ہے کہ ہر شے اس کی ہے اور ہر شے اس کے پاس جانا ہے، ہم اس کے ہیں، اس کے پاس جانا ہے۔ حسن عقیدہ بہتر ہوتا ہے، اس کی محبت بڑھ جاتی ہے، توکل بڑھ جاتا ہے، اس کی ذات کی طرف ہمارا دھیان اور لگا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب کریم امت مصطفیٰ کو عظیم الشان تحفہ دے رہا ہے کہ جب بھی میرے نیک لوگ مصیبت آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اور یہی میدان کربلا میں نظر آ رہا تھا، اصغر ختم ہو گئے، امام حسین نے ہی کلمہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکبر ختم ہو گئے، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس اور محمد، امام مسلم عقیل، امام قاسم، امام عباس صادق ختم ہو گئے، بس یہی کلمہ مبارک آپ کی زبان سے جاری ہوتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر شے کو جانا ہے، ہر شے اسی کی ہے اور ہر شے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ کون ایسا ہے جو باقی ہے؟ ہر ایک اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، 7 بیٹے بھی ہیں، عالیشان محل بھی ہیں، بڑی کھیتیوں کے مالک بھی ہیں، بڑے جہازوں کی تجارت بھی ہے، اور رب کریم فرشتوں کی جماعت میں ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ دیکھو کہ میرا بندہ کیسا ہے، دیکھو میرا بندہ کیسا ہے، بادشاہت بھی ہے، اسے خلافت بھی ہے، اسے نبوت بھی ہے، اسے آل بھی ہے، اولاد بھی ہے، تجارت بھی ہے، زراعت بھی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے یہ میرا ذکر سے خالی نہیں ہے، اس کا دل میرا ذکر سے غافل نہیں ہے، ہمیشہ ہمارا ذکر کرتا رہتا ہے۔ فرشتوں کی جماعت میں ایوب علیہ السلام کی رب کریم نے تعریف فرما لیا تو شیطان لعین سن رہا تھا، اور رب کریم سے فرمایا سب کچھ دیا ہے، اسے سب کچھ دیا ہے، اگر ذکر کرے تو کیا بڑی بات،
مال بھی دیا، تن بھی دیا، دھن بھی دیا، بادشاہت بھی دیا، امیری بھی دیا، سوخاری بھی دیا، خوبصورت بدن بھی دیا، ہر شے سے نوازا ہے، ذکر کرتا ہے۔ نکال کر تو دیکھ، نکال لے کر تو دیکھ، پھر ذکر کرتا ہے کہ دیکھیں ذرا مجھے قوت دے اس کے مال پر، اس کے زمین پر، اس کے مکان پر، اس کی جائیداد پر، پھر دیکھیں ذکر کرتا ہے یا کہا جا میرا نیک بندہ خوشحال ہے تو ذکر کرتا ہے، مصیبت آئے تو ذکر کرتا ہے، خوشی تو میں ہوں اس کا اور مصیبت میں اس کا میں ہوں، خوشی آ جائے تو میں ہوں اور مصیبت آ جائے تو اس کا میں ہوں، ہر حال میں اس کا میں ہوں۔ سمندر میں بھری جہازیں مال سے آ رہی تھیں، ڈبا دیا، اور ادھر سیدنا ایوب علیہ السلام نماز میں ہیں، خدا کی عبادت میں مہو ہیں، کان میں آ کر چپکے سے کہا تو نماز ادا کر رہا ہے، تو خدا کی یاد میں ہے، جبکہ تیرے جہاز سارے ڈوب گئے، تیرے مال سے بھرے ہوئے جہاز سارے ڈوب گئے اور تو ذکر الہی میں مشغول ہے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، مال اسی کا تھا، اس نے لے لیا، میرا کیا گیا۔ پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، پھر نماز میں مشغول۔ چند دن گزرے، کھیتیاں لہلا رہی تھیں، فصل اپنی نوجوانی پر تھی، فصلوں پر نوجوانی کا عالم تھا، فصلیں کاٹنے آئی تھیں، ہر قسم کی فصلیں کھیتیوں میں لہلا رہی ہیں، کاٹنے کے لیے پک گئی ہیں، اب کاٹنے کا عالم ہے کہ جا کر سارے کھیتیوں میں آگ لگا دیا۔ اور پھر ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، تو نماز میں ہے جبکہ تیری کھیتیاں ساری جل رہی ہیں، پکی ہوئی فصل جل رہی ہے۔ کہا ہم نے کہاں اگایا ہے، ہم نے کہاں دانے بھرے ہیں، ہم نے کہاں اٹھایا ہے، بویا تھا تو ہم نے لیکن اٹھایا اس نے، دانے بخشے اس نے، فصل اگائی اس نے، اس کی فصل ہے، اگر لے لے تو کیا۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ایوب علیہ السلام کا صبر ہے۔ اب مال ختم کیا، مکانوں میں آگ لگا دیا، کھیتیوں میں آگ لگا دیا، جہاز ڈبایا، پہلے مال پر تصرف فرما کر دیکھا یہ ڈگمگاتا نہیں، اب سوچا مال کے ختم ہونے کے بعد انسان کو پہلے مال پیارا ہوتا ہے اور مال سے زیادہ اولاد پیاری ہوتی ہے، مال سے زیادہ اولاد پیاری ہوتی ہے۔ پہلے مال کمانے کے لیے جی توڑ کر کوشش کرتا ہے، اور اپنی اولاد پر اگر بننا ہے، اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے اپنے سارا مال لگا دیتا ہے۔ اپنی اولاد کی جان اگر بچانا ہے پورا سارا مال جائے، لیکن میرے اولاد کی جان بچی جائے، میرا بچہ سلامت رہے۔ دیکھا یہ مال تو تصرف فرما دیا، مال تو ختم کر دیا، لیکن اس کے قدم نہیں ڈگمگا رہے۔ سوچا اب اس کی اولاد تو پیاری ہے، چلو اس پر ختم کریں۔ آپ کے 7 بیٹوں کو جان سے مار ڈالا، 7 بیٹوں کو ختم کر دیا اور کہا تو نماز میں ہے جبکہ تیرے ساری اولاد ختم ہو چکی۔ ایک کے بعد ایک سارے بیٹے ختم ہو گئے، میرے کہاں تھے، یہ کہاں میرے تھے۔ جنم دینے والا تو وہ ہے، پیدا کرنے والا خالق و مالک تو وہ ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے اور جان لینے والا بھی ہے، جان دینے والا بھی ہے۔ جان دیا تھا، اگر لیا تو وہ لے لیا، میرا کیا۔ پھر فرمایا الحمدللہ، اس کا شکر ہے، اس کا اولاد بھی ختم ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ اب پھر رب کریم فرشتوں کی جماعت میں ذکر فرما رہا ہے، دیکھو میرا ایوب، کھیتیاں جل گئیں، مکان جل گئے، اولاد ختم ہو گئی، جہاز ڈوب گئے، مال پورا نیست و نابود ہو گیا، لیکن ذکر الہی میں مشغول ہے۔ فرشتوں کی جماعت میں تعریف ہو رہی ہے۔ شیطان لعین نے کہا ارے ابھی جسم اس کا سلامت ہے، وہ کیوں ذکر چھوڑے، اس کے جسم پر تصرف دے اور پھر دیکھ ذکر کرتا ہے کیا۔
رب کریم نے فرمایا تجھے تصرف ہے، میرا بندہ ہر حال میں یاد کرے گا، میرا بندہ ہر حال میں یاد کرے گا۔ یہ رب پیدا فرماتا ہے، عبادت کے بنا پر کوئی ایوب نہیں بنتا۔ چاش کی نماز ادا کر کے، تہجد کی نماز ادا کر کے، تلاوت کر کے کوئی ایوب بنتا ہے؟ کوئی ایوب بنے؟ اللہ تعالیٰ ایوب کو پیدا فرماتا ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے پیدا کرے۔ صبر ہر ایک کو صبر ہے، معاذ اللہ نہیں، جسے جو چاہتا ہے، پسند فرماتا ہے، اسی کو صبر دیتا ہے۔ ہر ایک کو کہاں دے؟ معاذ اللہ ہر ایک کو صبر نہیں دیتا۔ بدن پر بھی تصرف، بدن بیمار ہو گیا، ایوب علیہ السلام کا بدن بیمار ہو گیا، اس قدر بیمار ہو گیا کہ آپ کے بدن انور میں کیڑے ہو گئے۔ جو کیڑے گرتے تھے اسے اٹھا کر پھر اپنے بدن میں ڈال لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری غذا یہاں پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، تمہارا بھی ہے اور میرا بھی ہے، میرا بھی رزاق ہے، تمہارا بھی رزاق ہے۔ خدا بندے کریم نے تمہارا رزق میرے بدن میں رکھا ہے، کھاؤ پیو۔ آپ پھر الحمدللہ فرماتے۔ بدن میں ایسی بدبو آنے لگی کہ کوئی سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ آپ کو لوگوں نے بادشاہ سے نکال دیا اور شہر کے باہر رہنا پڑا۔ آپ کی بیوی رحمت بھی بڑی صبر والی تھی، میاں بیوی دونوں رہا کرتے، جا کر کام کر کے آتی اور کام کر کے آ کر اپنا دونوں کا پیٹ پالتی تھی۔ ایسی بھی نوبت آئی، شیطان لعین نے کہا کیا تیرا شوہر بیمار ہے اور میرے پاس دوا ہے، لے جا کر پلا، لے جا کر پلا تاکہ بیماری اچھی ہو جائے گی۔ اس نے کہا پہلے میرے شوہر کی اجازت لیتی ہوں پھر تیری دوا لیتی ہوں۔ جا کر ایوب علیہ السلام سے فرمایا فلانا فلانا شخص ملا تھا اور کہہ رہا تھا اس کے پاس دوا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا میرا شافی تو رب معلی ہے، مجھے شفا دینے والا تو رب تعالی ہے، کوئی دوا میرے کام نہیں آئے گی جب تک میرا رب نہیں چاہے گا۔ تجھے جو ملا ہے وہ شیطان لعین ہے، پھر کبھی اس کی بات میں نہیں آنا، پھر کبھی اس کے بات میں نہیں آنا۔ محلہ محلہ گھوم کر شیطان لعین نے لوگوں سے کہا اس عورت کو تمہارے مکان میں آنا بند کر دو، ورنہ اس کے شوہر کو جو بیماری ہے وہ بیماری اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتی ہے، کہیں وہ بیماری تمہارے بچوں کو نہ لگے۔ گھروں میں کام بھی چھڑا دیا گیا، وہاں بھی صبر کی نوبت آئی۔ پھر بزرگ شکل میں ملا اور کہا، ایوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر پھر سے کبھی ملے اور ایسی کوئی تجویز پیش کرے نہ سننا، اسے نہ سننا، اگر تو سنے گی اور میں جب شفا یاب ہو جاؤں گا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، تجھے میں 100 کوڑے ماروں گا۔ اب پھر ملی اور کہا بیمار ہے چھوڑ دے اسے، ایک امیر بہت بڑا سوکھار ہے، اس کے سے طلاق لے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح کریں گے۔ کیا میرے شوہر کو پوچھتی ہوں، آ کر ایوب علیہ السلام سے پوچھا ایسا ایسا کہہ رہا تھا، میں نے تجھے نہیں کہا، تو تجھے مل رہا ہے وہ شیطان لعین ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ اگر میں اچھا قسم کھائے نا میں اچھا ہو جاؤں گا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ لیکن اس حال میں بھی ان کی بیوی نے دامن نہیں چھوڑا، دامن نہیں چھوڑا۔ اور آج کے مریدوں کا کیا حال ہے؟ پیر جب تک سلامت ہے دولت سے ہر چیز سے تب تک مرید اس کے آس پاس گھومتے ہیں، اور پیر گیا مرید سب بھاگ جاتے ہیں، سب مرید بھاگ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ یہ بی بی رحمت اس کی شکل و صورت میں مرید ہونا چاہیے، اپنی ہر شے کو اپنے نبی کے حوالے ہو جائے۔ دیکھا ہر شے ہو رہی ہے لیکن ایوب علیہ السلام کا صبر نہیں جاتا،
نہ ذکر جاتا ہے، نہ شکر جاتا ہے، نہ فکر جاتی ہے، نہ صبر جاتا ہے۔ فکر بھی ہے، ذکر بھی ہے، شکر بھی ہے اور صبر بھی ہو رہا ہے۔ پھر رب کریم نے فرشتوں کی جماعت میں کہا، دیکھا ہر شے میں میرا بندہ صابر ہے، صابر ہے، صابر ہے۔ ذکر فرما رہا، میں دیا تو بھی ذکر ہے اور سب کچھ لیا تو بھی ذکر میں شامل ہے، یہ میرا بڑا صبر والا، حلم والا بندہ ہے۔ اب شیطان کو ہار ماننی پڑی۔ رب کریم نے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا، زمین پہ پاؤں مارے، پانی کا چشمہ ابل پڑا، ایوب علیہ السلام اس کے اندر غسل فرما لیے، ایوب علیہ السلام اچھے چنگے ہو گئے، بادشاہت بھی ملی، آل بھی ملی، اولاد بھی ملی، کھیتیاں بھی ملی، دولت بھی ملی، بزنس بھی ملا۔ پھر وہی عالم تھا جو پہلے تھا، وہی عالم جو پہلے تھا اب بھی ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہر شے اللہ کی ہے اور اللہ کے پاس جانے والی ہے۔ آپ کا کھویا ہوا مال واپس مل سکتا ہے، آپ کا وقار واپس ہو سکتا ہے، عہدہ چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، آپ کا عہدہ پھر آپ کو مل سکتا ہے۔ ضرور یہ ہے کہ جو نیک بندے اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بزرگ کی شادی ہو گئی، 20 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، کبھی بیمار نہیں پڑے، کبھی بیمار نہیں پڑے۔ اپنی عورت سے کہا، جب سے تیرے ساتھ شادی کیا ہوں میرے رب نے مجھے یاد نہیں فرمایا، میرے رب نے مجھے یاد نہیں فرمایا، نہ بیماری ہے نہ کوئی حادثہ ہے، بڑا اچھا چنگا ہوں، رب نے مجھے یاد نہیں فرمایا، اس لیے میں تجھے طلاق دینا چاہتا ہوں اور تجھے اپنے میکے چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں۔ اب میکے چل کر بلا لے کر چلے، راستے میں پاؤں پھسل گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، کہا چل اب میرے رب نے مجھے یاد فرمایا ہے، چل مجھے اب میرے رب نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ نام لے کر مصیبت بیچتا ہے، اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب بھی مصیبت آتی ہے یہی کہتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن فرماتا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اب اس کی امان اس کے حوالے کر دینا، ہر شے اس کی امان ہے۔ یہی دھرتی کربلا پر امام حسین آئے، علی اصغر تیری امان، اکبر تیری امان، اور محمد تیری امان، حسین تیری امان ہے، حسین تیری امان ہے۔ حسین اپنی جان خدا کی بارگاہ میں خدا کی امانت کو حوالے کرنے میدان کربلا میں آئے اور خوش نصیب ہیں۔ ذکر بھی ہو رہا ہے، شکر بھی ہو رہا ہے اور میدان میں صبر بھی ہو رہا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ اولئک علیہم صلوات من ربہم رحمہ، اور ان پر خدا سلام بھیجتا ہے، ان لوگوں پر رب اپنا سلام بھی بھیجتا ہے اور اپنے رحمتوں کو نچھاور بھی کرتا ہے۔ ان لوگوں پر جو مصیبت آنے پر صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو ان پر نچھاور کرتا ہے، اپنے سلام کی بارش برساتا ہے، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ مسلمان کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ مسلمان کے پیر میں جب کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ مسلمان کو جب کسی بخار میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور کہہ دے خدا کی طرف سے آئی ہے، جو بھی آئی ہے وہ خدا کی طرف سے آئی ہے، خدا کی دی بھی ہے۔ اگر مصیبت آئے تو سمجھے یہ رب نہیں دیا، یہ میرے گناہوں کی شامت ہے، یہ میرے گناہوں کی شامت ہے۔ بیماری کو غنیمت جانو، اس لیے کہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کے سارے اس کے گناہ دھلا دیتا ہے۔ جتنی بیماری زیادہ لمبی ہوگی اتنے ہی اس کے گناہ دھلتے رہیں گے،
اسے توبہ کا موقع نصیب ہوگا، اسے استغفار کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ہی مصیبت میں شامل فرماتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں اور ہدایت پانے والے ہیں۔ اب رب فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں ہیں۔ یہ حاجی جانتے ہیں صفا اور مروہ کی پہاڑی کیا ہے؟ صفا پر آدم علیہ السلام بیٹھے تھے، اس لیے اس کا نام صفا ہو گیا، اور مروہ پر حوا علیہ السلام بیٹھی تھیں، اس لیے اس پہاڑ کا نام مروہ ہو گیا۔ صفی اللہ سے مراد ہے اور مروہ سے امراتن سے ہے، یعنی عورت۔ ایک پہاڑ پر آدم علیہ السلام بیٹھے تھے اور اس پہاڑ کی جانب سیدہ حوا علیہ السلام بیٹھے تھے، ان دونوں کے نام سے یہ منسوب ہو گئے۔ یا پرانے زمانے میں ایک شخص تھا آصاف اور ایک نائلہ، دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار تھے، دونوں ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار۔ رات کے وقت کعبہ معظمہ میں آ کر دونوں نے زنا کیا۔ آصاف اور نائرہ نے رات کے اندھیرے میں آ کر دونوں نے کعبہ معظمہ میں زنا کیا، اور کعبہ معظمہ کی احاطے میں زنا کرنے کی وجہ سے خدا کی لعنت ہوئی، دونوں پتھروں کی مورتیاں ہو گئیں، دونوں پتھروں کی مورتیاں ہو گئے۔ ایک مرد کی شکل میں مورتی تھی، ایک عورت کی شکل میں، اور انہیں بطور سبق سیکھنے کے لیے، درس لینے کے لیے مرد کی مورتی کو صفا پر رکھا گیا اور عورت کی مورتی کو مروہ پر رکھا گیا۔ اب چند سال گزرنے کے بعد میں یہی پتھروں کی مورتیوں کو غیر قوم والے دیو اور دیوی سمجھ کر پوجنے لگے۔ یہی دیو دیویوں کا عالم ہے، جو زنا سے پتھر کی مورتیاں بن گئی، یہ دیو اور دیوی بن گئے۔ ایک دیو بن گیا، ایک دیوی بن گئی، اور ان کے معبود بن گئے، ان کی پوجا ہونے لگی، ان کی پوجا ہونے لگی۔ جب تک سرخار مبعوث سے یہی عالم رہا، یہاں پر سیٹیاں بجائی جاتی تھیں، تالیاں بجائی جاتی تھیں، آگ سلگا کر ننگے ناچ ناچے جاتے تھے۔ جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد میں سرکار نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی میں سے ہیں، یہاں پر دوڑ لگاؤ۔ تو صحابہ نے دوڑ لگانا اچھا نہ جانا، اس لیے کہ وہاں پر بھی مورتی تھی، یہاں پر بھی مورتی تھی، یہاں پر پوجا ہوتی تھی۔ صحابہ نے یہاں پر دوڑ لگانا اچھا نہ جانا، اس لیے کہ یہاں پر بھی مورتی، وہاں پر بھی مورتی، یہاں پتھروں کی پوجا ہوتی تھی، اس لیے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں پر مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی، ہم اچھا نہیں جانتے کہ یہاں پر دوڑ لگائیں۔ لیکن سرکار نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اللہ کے نشانے میں سے ہے۔ یہاں پر حاجرہ علیہ السلام کے مبارک پیروں کی نشانات ہیں، یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے پائے مبارک کے نشانات ہیں، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک کے نشانات ہیں۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے دونوں بیچ 70,000 نبیوں کی قبریں ہیں، ایک نہیں دو نہیں، 70,000 نبیوں کی قبریں ہیں، اس لیے یہ اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ یہاں پر دوڑ لگانا ہوگا، جہاں پر دوڑ لگانا ہوگا۔ آپ کو اللہ والوں کی زیارت سے روکا جاتا ہے کہ یہاں پر غیر شرعی کام ہوتے ہیں، یہاں پر غیر شرعی کام ہوتے ہیں، باجا بجایا جاتا ہے، یا مجاور فیس لیتا ہے، 51 روپے کی فاتحہ، 101 روپے کی فاتحہ، 1000 کی فاتحہ، 11,000 کی فاتحہ، اس لیے سب ناجائز کام ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر جانا جائز نہیں ہے۔ معاذ اللہ، مسجد میں کتا آ جائے تو مسجد گرائی نہیں جاتی،
مسجد میں کتا گھس آیا مسجد گرائیں گے کہ کتے کو باہر بھگائیں گے؟ اس لیے کہ مسجد میں کتا آیا آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ یہ کل کالا کتا گیا تھا، اجلا کتا گیا تھا، دیوانہ کتا گیا تھا. جو دیوانے کتے آتے ہیں انہیں بھگایا جاتا ہے، چاہے وہ جانور کے روپ میں ہو انسان کے، چاہے جانور کے روپ میں آئے یا انسان کے روپ میں آئے. اگر کوئی کالا کتا آ جائے تو اسے بھگا دیا جائے اور مسجد کو صاف رکھا جائے، چاہے وہ کیسا ہی کتا ہوں، بولی بولتا ہوں یا بولی نہ بولتا ہوں، چاہے ذکر کرنے والا کتا ہوں یا نماز پڑھنے والا کتا ہوں. آپ کہیں گے یہ کتا تو نماز پڑھتا ہے، معاذ اللہ سرکار کا دشمن ہے، بھگا دیا جائے. غوث کا دشمن ہے، بھگا دیا جائے. حسین کا دشمن ہے، بھگا دیا جائے. لیکن مسجد گرا نہ دی جائے گی. جو ناجائز رسم و رواج ہوں گے انہیں مٹا دیا جائے گا. جو سنت رسول ہے اسے مٹا نہیں دیا سکتا، ہر حال میں اسے قائم رکھا جائے گا. یہ اللہ کی نشانی میں سے ہیں. یہ اللہ کے صفا اور مروہ پہاڑ، بے جان پہاڑ اگر اللہ کی نشانی ہے تو وہاں پیر لگے، اور جہاں اللہ والے آرام فرما رہے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. جہاں پیر لگے وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے. تو جہاں اللہ والے مدفون ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی نشانی میں ہو جاتا ہے. اس کی عزت اور تعظیم بجا لانا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.